سامعین آداب، میں ڈاکٹر نسیم بزم اردو کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ بزم اردو کی اس محفل میں آج ہم افسانہ نگاری پر بات کریں گے۔ افسانہ کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کی کسی ایک حقیقت کو افسانہ نگار اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والا بس مخوف ہو جاتا ہے۔ کہانیاں پہلے بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی تھی اور سنی جاتی ہیں اور سنی جاتی رہیں گی۔ کہانیوں کا یا افسانے لکھنے کا مقصد سماج کی اصلاح ہوتا ہے۔ افسانہ نگار سماج کا نواز ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جو سماج کی کمزوریوں کو، اچھائیوں کو افسانے میں موضوع بنا کر ڈھال دیتا ہے۔ آج اس بزم میں کرناٹک کے دو جانے مانے افسانہ نگار ڈی ڈی چندنا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر داؤد محسن اور پروفیسر سلیم عباس دیسائی۔ تو ڈاکٹر داؤد محسن صاحب ملت کالج دامنگری میں بحیثیت پرنسپل اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور سلیم عباس دیسائی صاحب آرٹی ڈگری کالج میں بحیثیت لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دونوں کی ایک ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ افسانوی مجموعوں کی بات اگر آپ کریں، ڈاکٹر داؤد محسن کی کتاب سناٹے بول اٹھے یہ افسانوی مجموعہ ہے، تو سلیم عباس دیسائی کی کتاب ہار کی چوری یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ تو ان دونوں کتابوں میں حقیقت نگاری ایک ساں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان دونوں افسانہ نگاروں کی خاصیت یہ ہے کہ سماج کی جو کمزوریاں ہیں، سماج کی جو برائی ہے یا ظلم و ستم ہے کہیے، یا اونچ نیچ، ذات پات، جو کچھ مسائل سماج کے ہیں، ان دونوں نے اس کو موضوع بنا کر بڑے ہی خوبصورت طریقے سے اپنی کتابوں میں اس کو ابھارا ہے۔ اور آج ہم جو افسانے پر بات کریں گے تو انہی کتابوں کے حوالے سے بات کریں گے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں سماج کی دکھتی رگوں کو چھیڑا ہے، یا یوں کہیے آپ کہ سماج کے ان مسائل کو موضوع بنایا ہے جو آج تک شاید ہی کسی نے بنایا ہو موضوع۔ ویسے افسانے لکھے گئے ہیں، جیسے اس میں چغتائی نے لکھے افسانے، منٹو نے لکھے۔ اگر آپ ابتدا کی بات کریں تو بہترین سے بہترین افسانے اردو ادب میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ 1836 سے پہلے کا جو افسانوی ادب ہے وہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے، اور اس کے بعد کا ادب اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جدید افسانے لکھے گئے، مختصر افسانے لکھے گئے۔ یوں تو اگر آپ افسانوں کا حوالہ دیں گے تو افسانوں کی تو بھرمار ہے، جس میں ہم قسم کے افسانے طرح طرح کے لکھے گئے۔ موضوع کون سا رہا؟ تخیل کا، جدیدیت کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ 1936 کے پہلے کے افسانوں کو چھوڑ دیں تو حقیقت ابھر کر آتی ہے۔ تو چاہے وہ جدیدیت ہو یا 1936 کے بعد کے افسانے یا اس سے کے پہلے افسانے آپ لے لیں، تو اس میں تخیل کی کار فرمائی کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن آج کا جو افسانہ نگار ہے وہ حقیقت سے بالکل قریب ہے، اور کڑوی اور سچی حقیقتوں کو کیا ہے اپنے افسانوں میں پیش کر رہا ہے، جس سے سماج کی بہترین اصلاح ہو رہی ہے افسانوں کے ذریعے۔ تمام اصناف ادب میں افسانہ ہی ایک سب سے بہترین مقام رکھتا ہے، کیونکہ اصلاح کا سب سے بہترین اور مختصر ذریعہ ہے، میں مانتی ہوں۔ تو ڈاکٹر داؤد محسن سر جو ہیں وہ سناٹے بول اٹھے جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں ایسے ہی موضوعات انہوں نے لکھے ہیں جس پہ جو سماج کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب اور ہار کی چوری سلیم عباس صاحب کی جو کتاب ہے یہ بھی حقیقت سے بھرپور افسانے ہیں۔ تو ان دو افسانے نگاروں سے آج ہم افسانے پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر داؤد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ افسانہ اور کہانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہیں، کیا وہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان کو الگ الگ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ کیا فرق آج دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے، کہانی بھی کہانی میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں جی، افسانے میں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ کہانی واقعہ نگاری کو بھی کہتے ہیں، جی، اور اس میں کہانی میں واقعہ ہونا لازمی ہے، اور افسانے کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اس میں کہانی ہو۔ لیکن کہانی اور افسانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کہانی میں نہ زبان کو اہمیت دی جاتی ہے، جی، ٹوٹی پھوٹی زبان میں کوئی بھی آدمی کیوں نہ ہو کہانی سنا سکتا ہے۔ اور جہاں تک کہانی کا سوال ہے، ہماری زندگی میں کہانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور زندگی سے اگر کہانی کے باب کو نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا باب اپنے آپ بند ہو جائے گا، جی، کیونکہ
ابتدائی آفرینش سے ہی کہانیاں سننے کا رواج رہا ہے، سنانے کا رواج رہا ہے. بزرگ اپنے بچوں کو کہانی اپنے تجربات کی روشنی میں سناتے ہیں، یا ایک ماہر داستان گو مجموعے کو، عام مجموعے کو کہانیاں سناتا ہے، یا کوئی بوڑھا ایک نوجوانوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں سناتا ہے، یا بڑھیا کوئی اپنے نواسیوں کو، پوتے پوتیوں کو کہانیاں سناتی ہے، یا کوئی بچہ اپنے ہم عمر بچوں کو کہانی سناتا ہے. یہ کہانی کا سلسلہ شروع سے رہا ہے، روایت رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ زندگی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہانی کے تعلق سے، زندگی کی، جس میں تبصرہ پایا جاتا ہے. اور اگر کہانی اور افسانے کے تعلق سے ہم بات کریں تو یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ افسانہ دور جدید کی دین ہے، مغربی ادب کی دین قرار دیا جاتا ہے. اس میں واقعہ نگاری کے ساتھ ساتھ مقصدیت، معنویت، پلاٹ وغیرہ منظم اور مربوط پیرائے میں اگر کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے تو اسے ہم افسانے کے زمرے میں شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پلاٹ کا ہونا ضروری ہے. کہانی سپاٹ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کہا سنایا جا سکتا ہے. اور کہانی اور افسانے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ یہ سلجھا ہوا انداز ہے. داستانیں کہانیوں کے روپ میں ناولوں میں ہمیں کہانیاں ملتی ہیں، دیگر اصناف میں ملتی ہیں، لیکن افسانہ یہ مختصر کہانی کا ہی ایک روپ ہے جس میں منظم اور مربوط پیرائے میں کوئی کہانی پیش کی جائے. یعنی آپ کے کہنے کے مطابق کہانیاں کوئی بھی بول سکتا ہے، لیکن افسانے کو ترتیب دینے کے لیے اجزاء لازمی ہیں. تو سلیم عباس سر، آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ جی، ڈاکٹر صاحب کے فرمانے کے مطابق کہانی اور افسانہ جو ہے دونوں الگ عضو، ہم دوسروں کو الگ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا دونوں ایک ہی روپ میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا افسانہ جو ہے اسے مربوط پیراہے میں ڈالنا ضروری ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا پلاٹ ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز صحیح ہونا چاہیے، اور پھر کردار کی جو پلاٹ میں اسی کے بھی انداز گفتگو صحیح ہونا چاہیے. تو اس طرح سے اگر ہوں تو افسانہ کہہ سکتے ہیں. تو کہانی جو ہے قدیم دور سے بولی جاتی رہی ہے، بولتے رہے ہیں. بہت سارے جو بزرگ ہیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں. اس سے بچے جو ہے آگے بڑھنے کا حوصلہ ان میں کہانی کے تحت مل سکتا ہے. تو لہٰذا کہانی جو ہے کسی بھی انداز میں، کسی بھی موقع پر، کسی طرح سے ہم بول سکتے ہیں، لیکن یہ جو بات ہے یہ افسانے کو لاگو نہیں ہوتی. تو لہٰذا افسانہ جو ہے صحیح انداز میں، صحیح پلاٹ میں، صحیح طریقے انداز سے ہم بتا سکیں تو اسے افسانہ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو افسانہ اور جو کہانی ہے وہ ان کے الگ الگ انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو جب آپ افسانہ اور کہانی دونوں کو الگ پیرائے میں پیش کر رہے ہیں، تو جب سے کہانی کی ابتدا رہی ہے تب سے لے کر آج تک کن کن مراحل سے گزرا ہے افسانہ؟ سلام. دیکھیے، فکری داستان یا انسانی داستان یا زندگی یا فرد کے کسی ایک گوشے کو اظہار کرنے کا یہ جو ذریعہ ہے یا سلسلہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا داستانوں سے ہمیں ملتا ہے. داستانیں لکھی جاتی تھیں، اس کے بعد ناول آئے، ناولوں کے بعد دور جدید میں کم وقتی کی بنیاد پر ہر ایک کو شکایت رہی کہ وقت کم ہے، وقت کی شکایت، تنگی وقت کی بنیاد پر افسانے وجود میں آئے، جسے انگلش میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں. اب ابتدا میں جیسا کہ تخیل کی کارفرمائی ہوتی تھی، حقیقت سے وہ دور کہانیاں لکھی جاتی تھی. حقیقت بالکل اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا، لیکن کم حقیقت ہوتی تھی. جب زندگی حقیقی تجربات سے گزرنے لگی تو یہ جو تحریریں ہیں وہ زندگی سے قریب ہوتی گئیں، فن برائے زندگی ہونے لگا. تو داستانوں سے نکل کر ناولوں کے بعد یہ افسانے کا رواج شروع ہوا. اور افسانے کا جب سے رواج شروع ہوا، دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں تخیل کی کارفرمائی کے ساتھ ساتھ حقائق کی ترجمانی بھی ہونے لگی. ایک بات دیکھیے، تخیل کی کارفرمائی مطلب پہلے تو تخیل کا استعمال افسانوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ حقیقت سے جوڑ رہے ہیں، تو کیا تخیل کا استعمال جب آپ حقیقت
نگاری کو میں نہیں کر رہے ہیں تو دلچسپی نہیں رہتی، میرا ماننا ہے. نہیں دیکھیے، تخیل کو بالکل بھی نکال رہے ہیں آپ افسانے سے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ تخیل کا ہونا ضروری ہے، ہاں، لیکن مثال کے طور تخیل پہ سے مراد یہاں پر میں بات اپنی جاری رکھتے ہوئے کہنا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی خیالات ہوتے تھے، پنچتنتر، کلیلہ دمنا، لیلا مجنو، جی، الف لیلا کی داستانیں، اس میں حقیقت کم ہوتی تھی، خیالی داستانیں زیادہ ہوتی تھی. یہی سب سے اہم بات ہے. اب زندگی حقیقت کا جب سے سامنا کرنے لگی تو سامنے کی زندگی کو اس میں پیش کیا جانے لگا، اور وہ جو گل و بلبل کی داستانیں وغیرہ کا خاتمہ ہونے لگا، تو افسانہ زندگی کے قریب ہونے لگا. اس میں ابتدا میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پورے طور سے منظم اور مربوط پیرائے میں جو افسانے کی شروعات ہوئی وہ ہمیں تاریخی حوالوں سے یہ ملتا ہے کہ راشد الخیری کا ایک نصیر اور خدیجہ جو افسانہ ہے اسے ہم اردو کا پہلا ایک افسانہ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آگے آئیں تو پریم چند کا جو پہلا مجموعہ شائع ہوا سوز وطن، اسے ہم اردو کا پہلا منظم طور پر اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ قرار دیتے ہیں. سر آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ کیا واقعی آج کے افسانوں میں وہ تخیل کی کارفرمائی آپ نکال رہے ہیں، یا وہ جیسے پریوں والا حصہ، جنات، شیاطین، وہ جو ایک اپنی اہمیت رکھتے تھے اس وقت، آج بالکل بھی نکال دیے گئے ہیں افسانے سے؟ تو اتنی حقیقت آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو کیا وہ دلچسپی آج کے افسانوں میں لوگ لے رہے ہیں؟ جی ہاں، میرے رائے میں تو ضروری ہے کہ قدیم دور میں جو اس طرح سے پریوں کا، شہزادیوں کا، بادشاہوں کا جو دور ہوا کرتا تھا، تو انہی کی گھٹناؤں کو اور انہی کے حادثات کو مد نظر رکھ کر جو افسانے وغیرہ بتائے جاتے تھے تو لوگ جو ہے بڑی ہی انٹرسٹ، بڑی دلچسپی سے سنا کرتے تھے. تو لہٰذا اگر ان چیزوں کو ہم ہٹا کر دیکھیں تو افسانے کا جو مضموعی جو دلچسپی رہے گی وہ بالکل بھی جاتی رہے گی. تو لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کا نکال کر ہٹا کر ہمیں افسانے ترتیب دیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں تخیل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی جو دلچسپی اس افسانے میں پائی جاتی ہے، موجود ہوتی ہے، وہ ختم ہو کر بالکل بھی رہ جائے گی، اور افسانہ اپنی کوئی مانوی جو حقیقت ہے وہ بالکل بھی کیا ہے کھو دے گا. سر، آپ کے افسانوی مجموعے سناٹے بول اٹھے میں سماج کی ایک کڑوی حقیقت ابھر کر آتی ہے، اس کے پس پردہ کیا مقصد رہا ہے؟ دیکھیے، میں حقیقت پر زور دینے والا ہوں. جی، زندگی ہمارے سامنے جو پائی جاتی ہے اسے پیش کرنا ایک فنکار کا اہم فریضہ ہوتا ہے. زندگی کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر رہ جانے کا نام ادب نہیں ہے. بے شک ادب خلا میں نہیں پیدا ہوتا، ادب زندگی کی تعبیر و تفسیر کا نام ہے. جی، زندگی کی تعبیر و تفسیر کو پیش اور زندگی کی تنقید کا نام ادب ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں ان گنت مسائل ہیں، ان مسائل سے جوجھتے ہوئے انسان ہیں. ہمارے معاشرے میں جیتے جاگتے کردار ہیں. ان کرداروں کو اور ان کی زندگیوں کو ایک فنکار پورے طور سے ان کو دیکھنا، محسوس کرنا اور اسے پیش کرنا پڑتا ہے. لہذا میں نے حتی المقدور یہ کوشش کی ہے کہ سماج میں کئی مسائل ہیں، ان گنت مسائل. آج ہماری سماجی زندگی، معاشرتی زندگی میں جو تناؤ ہے اور جو افراتفری کا عالم ہے، یہ کرب کی کیفیت ہے. ان کیفیات کو میں نے محسوس کرنے اور اس کو پیش کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے. زندگی کے حقیقی روپ کو افسانوی شکل میں پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، کیونکہ فن برائے زندگی ہے. فن برائے ادب ایک زمانے میں تھا، آج فن برائے زندگی ہے. زندگی سے متعلق باتیں پیش کرنے کی حتی المقدور ہم نے کوشش کی ہے. سر، آپ کی کتاب ہار کی چوری میں زندگی کے ایک سچے رخ کو پیش کرتے ہیں. مطلب بڑا ایک کڑا نظریہ آپ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. پھر چاہے وہ قومی یکجہتی ہو، یا ذات پات والا معاملہ ہو، یا اونچ نیچ والا معاملہ ہو، امیری غریبی، ان تمام باتوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پیش کیا ہے. وہ جو تخیل کی کار فرمائی دکھائی نہیں دیتی یا کم دکھائی دیتی ہے، اس کی وجہ؟
تو دیکھیے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہمارا جو سماج ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل بھی بے شمار لوگوں سے بھرا پڑا ہے جس میں اچھے لوگ برے لوگ سکھ میں ہیں کچھ دکھ میں ہیں کچھ غریب ہے کچھ امیر ہے تو لہٰذا کچھ طبقہ ہے یعنی جو غریب لوگوں کا طبقہ ہے ان کی آواز دور تک نہیں پہنچتی تو لہٰذا وہ بے شمار پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اکثر تو ان کی آواز اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں تک ان کا درد کو بتایا جائے محسوس کیا جائے کہ کس حال میں لوگ جی رہے ہیں ان کی حالات کیا ہے ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے ان کے گھر میں چراغ جلا بھی ہے یا نہیں گھر میں اندھیرا ہے کھانا ہے یہ تمام طرح سے موضوع ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں جسے کیا ہے ایک افسانہ نویسی محسوس کر سکتا ہے تو لہٰذا میں نے بھی اپنے بہت سارے افسانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیار محبت کا جذبہ ہے جو ماں اور بیٹے کے درمیان اور اسی طرح سے اپنے دیش کی حب الوطنی کا جذبہ ہے اور پھر سب سے پہلا تو ہم جب بھلے کسی بھی دھرم جات پات سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ہمارا یہ مقصد بننا چاہیے کہ پہلے ہم ہندوستانی ہیں ہمیں اپنے وطن سے کئی جگہوں پر آپ نے پیش کیا میں جس طرح سے ہم اپنے دیش سے اپنے پیار محبت لگا رکھیں گے تو سب کچھ چیزیں جو صحیح طریقے سے صحیح طرح سے چلتی رہیں گی تو لہٰذا میرے افسانوں میں آپ اکثر پڑھ کر دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا میں نے ایک طرح کا اصلاح اور ایک طرح کا ان کو سجیشن دینے کی کوشش کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہر دکھ کا نپٹارا کیا ہے ضروری ہے اور اسی طرح سے چاہے وہ ماں بیٹے کے بارے میں جیسے آپ نے ہار کی چوری کا اس میں دیکھا کہ محبت کس طرح سے ہوتی ہے دونوں کے درمیان ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے ممتا کے طور پر اپنی جان بھی تو کیا کم ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ تحفہ دے سکتا ہے اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ اور امن یہ کیا معنی رکھتے ہیں تو دنیا آج دیکھیے ہماری کس طرح سے جنگ سے دوچار ہے دنیا کا گوشہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر کا جو نظریہ ہے یا رشتوں کی جو اہمیت ہے اس نے آپ کو اس نے بخوبی پیش کیا ہے ان افسانوں آپ کا ایک افسانہ ہے شوہر کا خط بیوی کے نام اور بیوی کا خط شوہر کے نام کیا یہ افسانہ حقیقت کے بالکل قریب ہے حقیقت سے بالکل قریب ان دا سینس میری زندگی کے تعلق سے پوچھ رہی ہیں یا دوسرے کی زندگی سے تو دوسروں کی کئی زندگیاں اس میں موجود ہیں ذاتی تجربات اور مشاہدات بہت بڑا کام کرتے ہیں ایک تخلیق میں بہت ممکن ہے کہ اس میں مشاہدات زیادہ ہیں تجربے اور ذاتی زندگی کی کمی پائی جاتی ہے جی ہاں تو مشاہدہ رہا ہے اس افسانے کو لے کر آپ سر آپ بتائیں ہار کی چوری جو افسانہ ہے ویسے تو کتاب کا موضوع ہار کی چوری ہے لیکن جو افسانہ ہے یہ سب سے خوبصورت اور بڑا دلچسپ افسانہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت رکھتا ہے کیا یہ افسانے کا جو کردار ہے حقیقی زندگی کا ایک تصور ہے جی جس میں پایا جانے والا جو مشاہدہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی زندگی سے حقیقت سے تعلق رکھتا ہو لیکن میری زندگی سے تو بالکل نہیں لیکن دیکھیے سماج میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ماں اور بیٹے کے محبت سے متعلق کیا ہے قربانیاں دی جاتی ہیں پیش کی جاتی ہیں تو دیکھیے اس میں جو پائے جانے جو جذبات ہے احساسات ہیں ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے کس طرح سے ادا کرتا ہے تو آپ خود پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبت میں کتنا قدر جو ہے اپنے آپ کو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں تو لہٰذا یہ حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے اور کسی کی زندگی اور سے بھی تعلق بھی ہو سکتا ہے جی بہت خوب آج سر آپ بتائیں آج جو افسانے لکھے جا رہے ہیں اس کا معیار کیا ہے کیا صلاح دینا چاہتے ہیں آپ نئی نسل کو دیکھیے ہر زمانے میں اچھے برے افسانے لکھے جاتے رہے ہیں آج بھی اچھے لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے اور بہت سے انشائیے اور دیگر تخلیقات افسانوں کے نام پر شائع ہو رہے ہیں ہماری ریاست میں بھی اور پوری دنیا اردو دنیا میں بھی کوئی ایک خیال ابھرا ذہن میں بیٹھے بٹھائے کہانی کی شکل دے دیتے ہیں افسانے کا روپ دے دیتے ہیں اس میں معیاری بھی ہیں غیر معیاری بھی ہیں اب اس میں اچھے اور برے کی تمیز یا تہذیب و تمیز امتیاز کرنا ایک نقاد کا کام ہوتا ہے اور خاری سب سے بڑا نقاد ہوتا ہے حتی المقدور کوشش کی جا رہی ہے سر آپ آج کی نئی نسل میں کیا حقیقت پر مبنی افسانے لکھنے کا رجحان پایا جاتا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کے متعلق جی ہاں ویسے تو بہت سارے نئے افسانے نگار ہیں افسانے لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اور بھی بہت سارے جو لکھا گیا ہے علم جو ہے جاری و ساری ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لکھنے والا ایسا ادب لکھے
جو بالکل بھی معاشرہ سماج کی کیا ہے اصلاح کا ضامن بن سکے. جی. لیکن وہ ادب وہ افسانے ایسے نہ ہو جو صرف تجارتی وقت کے لیے یا کچھ وقت گزاری کے لیے ہوں. ایسا بالکل بھی نہ ہونے چاہیے. ادب جو لکھا جائے وہ بالکل بھی کیا ہے معاشرے کی سماج کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. تو ناظرین، ابھی ڈاکٹر داؤد محسن صاحب اور سلیم آباد دیسائی سر افسانے کے متعلق اتنی دلچسپ باتیں بتا رہے تھے. دونوں کا کہنا ہے کہ حقیقت کے ساتھ ساتھ سماج یا معاشرے کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ ساتھ تخیل اور رومانی جو کیفیت ہے وہ افسانے کی افسانوں میں دکھائی دیتی ہے. تبھی افسانے کو دلچسپ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. تو جو افسانے جن افسانوں پر ہم نے بھی بحث کی، جن کتابوں پر بات چیت ہوئی، امید ہے آپ سب اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور افسانے کا جو لب و لہجہ آنے والی نسلیں اختیار کرنے والی ہیں اس میں حقیقت اور سماج کی نہ صرف کڑوی حقیقت بلکہ رومانیت اور تخیل کی کار فرمائی موجود ہو تو وہی ایک بہترین افسانہ کہلایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر داؤد محسن سر اور سلیم عباس سر، ان دونوں کا میں ڈی ڈی چندرنگ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تشریف لائے اور افسانے کے متعلق اتنی ساری اصلاحی معاشرے کی اصلاح سے جڑی باتوں کو ہمارے سامنے رکھا. بہت بہت شکریہ. شکریہ.